قسم کہتے ہیں آدمی کا کسی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے ایسے الفاظ کہنا جو اس کے نزدیک مقدس ہیں. جسے عامةً لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، بہت سے لوگ نبی کی قسم کھاتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے. تو اپنی بات پختہ کرنے کے لیے ایسے الفاظ کہنا جو اس کے نزدیک مقدس ہے، یہ قسم کہلاتا ہے. اب شریعت میں قسم کی 3 قسمیں ہیں. تینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. پہلی قسم ہے یمین غموس، جس کا نام ہے یمین غموس. کہتے ہیں ماضی کے کسی کام کے بارے میں، پاسٹ کے کسی کام کے بارے میں جانتے بوجھتے جھوٹی قسم کھانا. اس کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، پھر بھی جانتے بوجھتے وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے. ایسی قسم کو یمین غموس کہتے ہیں. غموس کے معنی آتے ہیں ڈبونے کے. یہ قسم چونکہ قسم کھانے والے کو گناہ کے اندر ڈبو دیتی ہے، اس لیے اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے. دوسرے پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اللہ تعالی تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن ان قسموں پر مواخذہ ہوگا جن کا تمہارے دل نے ارادہ کیا. یعنی پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر بھی انسان جو ہے جھوٹی قسم کھائے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں. جھوٹی قسم کھانے والا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، یہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، جس کا انجام انتہائی سخت ہو اگر توبہ نہ کرے. توبہ کے بغیر جس کی تلافی نہیں ہے، جس کی معافی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث کے اندر کبائر کو شمار کروایا، ان میں سے کبیرہ گناہ یہ بھی ہے جھوٹی قسم کھانا. اس لیے اس سے اجتناب بہت ضروری ہے. عام طور پر لوگ اس سلسلے میں احتیاط نہیں کرتے، محض اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں. اب اس کا بدلہ سوائے توبہ کے کچھ اور نہیں ہے. احناف کے نزدیک اس قسم کے بعد کفارہ نہیں آتا، اس قسم کے سلسلے میں کفارہ لازم نہیں ہوتا، توبہ کرنا لازم ہوتا ہے. تو یہ یمین غموس ہے. دوسری قسم کی دوسری قسم یمین لغو. یمین لغو کہتے ہیں کہ قسم کھانے والا اپنے گمان کے اعتبار سے سچا ہو، لیکن وہ غلطی سے غلط قسم کھا رہا ہو. مثال کے طور پر پاس کے کسی کام کے بارے میں وہ کہہ رہا ہو کہ فلاں کام ایسا ہوا، اور وہ اپنے گمان کے حساب سے سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن وہ کام ویسا نہیں ہوا تھا. مثال کے طور پر کہہ رہا ہے جمعہ کے دن فلاں شخص آیا، خدا کی قسم فلاں شخص جمعہ کے دن آیا، اور وہ اپنے گمان کے حساب سے سچا ہے، وہ اپنے گمان کے اعتبار سے سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن خلاف واقعہ بات کہہ رہا ہے، بات ویسی نہیں ہوئی تھی جیسا وہ کہہ رہا ہے. غلطی سے وہ قسم کھا رہا ہے، غلطی وہ اپنے خیال میں یا اپنے ارادے کے اندر وہ غلطی کر رہا ہے. ایسی قسم کو یمین لغو کہتے ہیں. نہ اس پر کوئی گناہ ہے نہ پکڑ ہے. اس کے بارے میں اللہ فرماتے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے تمہاری لغو قسموں پر. تو یمین لغو قسم کی ایک قسم یہ ہے، ایک شکل یہ ہے کہ انسان انجانے میں غلطی سے غلط قسم کھا لے، جھوٹی نہیں، اپنے گمان کے اعتبار سے سچا ہو لیکن غلط قسم کھا بیٹھا، یا کہنا کچھ چاہ رہا تھا زبان سے قسم کھاتے وقت نکل کچھ اور گیا زبان سے قسم کھاتے وقت. تو یہ بھی یمین لغو ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ فیوچر کے کسی کام کے بارے میں کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا، کہ میں جو ہے فلاں کام کروں گا خدا کی قسم، یا میں فلاں کام نہیں کروں گا، میں مارکیٹ نہیں جاؤں گا، یا میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، یا میں فلاں جگہ ضرور جاؤں گا. قسم کھا کر جو کہتا ہے خدا کی قسم میں فلاں کام کروں گا، خدا کی قسم میں روزانہ 100 رکعت نفل پڑھوں گا، خدا کی قسم میں جو ہے جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا. تو یہ ہے یمین منعقدہ، یہ منعقد ہو جاتی ہے. اب اس کا حکم یہ ہے کہ قسم کھانے والے پر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ اللہ کی کسی حلال چیز کو حرام کرنا یا حرام چیز کو حلال کرنا لازم نہ ہے. مثال کے طور پر کسی نے قسم کھا کہ میں روزانہ فلاں کو گالی دوں گا. گالی دینا بری بات ہے. اب ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ گالی نہ دے، اپنی قسم کا کفارہ دے، قسم توڑے، گالی نہ دے، قسم کا کفارہ ادا کرے.
یہاں کیا ہے حرام کو حلال کرنا پایا جا رہا، یا ایسے ہی اگر حلال کو حرام کرنا پایا جائے. مثال کے طور پر ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کسی وجہ سے. ازواج مطہرات میں آپس میں کچھ ہوتا رہتا تھا، ہر ایک میں ہوتا ہے، کہ میں شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ کی طرف سے وحی ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ شہد نہیں پیئیں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد مرغوب بھی تھا، پسند بھی تھا، اللہ نے آپ کے لیے حلال بھی کیا تھا، آپ نے قسم کھا لی تھی. تو اللہ کی طرف سے آیت ہے لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ قسم کھا کر اس چیز کو حرام کیوں کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی. تو اگر قسم ایسی ہے جس سے حلال چیز کا حرام کرنا لازم آ رہا یا حلال چیز سے رکنا لازم آ رہا، تو پھر اس صورت میں قسم توڑنا ضروری ہے اور کفارہ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا. تو یہ ہے یمین منعقدہ. اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ قسم پوری کی جائے. آئندہ کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اگر انسان قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اس صورت میں جبکہ حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا لازم نہ آئے. اگر حرام کو حلال کرنا لازم آ رہا یا حلال کو حرام کرنا لازم آ رہا تو اس صورت میں قسم توڑنا ضروری ہوتا ہے، اور قسم توڑنے کی وجہ سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے. اس یمین کے اس قسم کے اندر، قسم کی اس قسم کے اندر کفارہ لازم ہو جاتا ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، اگر آزاد کر سکتے ہیں. اگر آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ویسا کھانا جیسا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ جیسا گھر والوں کو پہناتے ہو، یا تیسری شکل یہ کہ 3 لگاتار روزے رکھو. قسم کے کفارے کی تیسری شکل یہ ہے کہ 3 لگاتار روزے رکھو. اگر کھانا نہیں کھلا سکتے یا کپڑا نہیں پہنا سکتے تو پھر تیسری شکل متعین ہو جاتی ہے کہ 3 لگاتار روزے رکھنے ہیں کفارے کے اندر. تو یہ یمین منعقدہ کے اندر قسم توڑنے کی شکل میں یہ چیز لازم ہوتی ہے. اب کن چیزوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے تو اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں گے. قسم اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے ذاتی نام کے ذریعے سے، جیسے اللہ کی قسم کوئی کہہ دے تو کہنا درست ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ کے صفاتی نام کی قسم کھائے تو بھی قسم درست ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کہا رحمان کی قسم یا رحیم کی قسم، اس طریقے سے قسم کھانا احادیث سے ثابت بھی ہے. تو یہ دونوں شکلیں تو بغیر کسی اختلاف کے درست ہیں کہ اللہ کے ذاتی نام کی قسم کھانا یا اللہ کے صفاتی نام کی قسم کھانا درست ہے. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان اس طرح کہے کہ اگر میں نے فلاں کام نہیں کیا تو میں اسلام سے نکل جاؤں، خدا نہ خواستہ، یا میں نے فلاں کام نہیں کیا تو میں کافر ہو جاؤں، نعوذ باللہ من ذلک. اس طرح کہنے سے بھی قسم منعقد ہو جاتی ہے. کہا کہ اگر میں نے آج فلاں کام نہیں کیا، اگر آج میں نے 50 رکعت نماز نہیں پڑھی تو نعوذ باللہ میں اسلام سے نکل جاؤں. اس طرح کے الفاظ زبان سے نکلنا، اس سے بھی قسم منعقد ہو جاتی ہے. اس کے لیے وہ کام کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ کام کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر نہیں کیا تو کفارہ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا. یہ 3 وہ شکلیں ہیں جس سے قسم درست ہو جاتی ہے، قسم منعقد ہو جاتی ہے. چوتھی شکل جو عامةً لوگوں کے اندر رائج ہے کہ اللہ کے غیر کی قسم کھانا، جیسے نبی کی قسم، جیسے ماں کی قسم، جیسے باپ کی قسم. یہ قسم منعقد ہی نہیں ہوتی، یہ قسم منعقد ہی نہیں ہوتی، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں، قسم ہوتی ہی نہیں. اللہ کے علاوہ یہ قسم منعقد ہوتی ہی نہیں. کوئی شخص کیوں کہے کہ ماں کی قسم میں فلاں کام کروں گا، اس کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی. یہ نبی کی قسم کھا کر بھی کہے تو قسم منعقد نہیں ہوتی. البتہ قرآن کی قسم کھانے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھانے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہے اللہ کا کلام، اور کلام اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں، بلکہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم منعقد ہو جاتی ہے. قرآن کے علاوہ کسی اور کی قسم منعقد نہیں ہوتی، نبی کی بھی قسم منعقد نہیں ہوتی. اگر کوئی کھا لے تو اس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے.